عالیہ جو کہ ایک بار پھر سے زارا کے دل میں اس کے والد عدیل کے لیے نفرت پیدا کرنے میں ہو جاتی ہے کامیاب۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عدیل جب زارا سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو اتفاق سے اس کی ملاقات زارا سے نہیں ہوتی، لیکن عدیل کو عالیہ جس طرح سے بے عزت کرتی ہے وہیں پر عدیل عالیہ سے کہتا ہے کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ تم نے میری بیٹی کے دل میں میرے لیے اس قدر زہر گھول دیا ہے کہ وہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اسے وہ سب کچھ سچ لگتا ہے جو تم اسے بتاتی ہو، وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عالیہ جو کہ عدیل کو بے عزت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم میرے گھر پر آئے، میں تمہیں یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گی، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو اور زین کا جب ہوتا ہے ولیمہ تو منیر اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک طرف سے خوش تو ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے آخرکار اپنی بیٹی کا رشتہ کس پاگل انسان کے ساتھ کر دیا۔ کہتا ہے منیر کہ میں تو صرف اپنی بیٹی کو دعا ہی دے سکتا ہوں کہ میری بیٹی ساری زندگی خوش رہے۔ عالیہ جو کہ منیر سے کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بیٹی بہت فرما بردار ہے اور اس نے ہماری فرما برداری کا پاس کیا ہے۔ منیر جب عالیہ سے کہتا ہے کہ اس نے میری کوئی بھی فرما برداری کا پاس نہیں کیا بلکہ تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک پاگل انسان سے شادی کر لی ہے۔ عالیہ منیر کو چپ کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بات مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ برادری میں ہم لوگ بے عزت ہو کر رہ جائیں گے۔ وہیں پر دوسری طرف منیر جاتا ہے سلمیٰ کے پاس جب سلمیٰ بات کر رہی ہوتی ہے کہ مہرو کا رشتہ مجھے چاہیے تھا ہادی کے لیے لیکن کوئی بات نہیں، مہرو کا نصیب زین کے ساتھ لکھا ہوا تھا اس لیے اس کی زین کے ساتھ شادی ہو گئی۔ تو وہیں پر ہادی سلمیٰ سے کہتا ہے کہ مہرو کی باری تو میں کچھ نہیں کر پایا لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ زارا کا فیصلہ میں ہی کروں گا، اور یہ بھی کہ میں عالیہ کو زارا کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ اس نے ساری زندگی زارا کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب زارا کو خوشیاں ملیں، اگر تم چاہو تو زارا اور ہادی کی شادی کر دی جائے۔ اس بات پر سلمیٰ کہتی ہے کہ میں ہادی سے پوچھ کر بتاؤں گی، ویسے میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ وہیں پر دوسری طرف جب آتی ہے یونیورسٹی سے زارا تو عالیہ ڈرامہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا باپ یہاں پر آیا تھا۔ زارا یہ سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے تھے۔ اس بات پر عالیہ جب زارا سے کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پر آیا تھا مجھے دھمکانے کے لیے، کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا، مجھ سے چھین لے گا اور کبھی بھی تمہاری شکل مجھے دیکھنے نہیں دے گا۔ تم جانتی نہیں ہو اس کے جانے کے بعد سے ہی میں خدا کے حضور پیش ہو کر کس قدر روئی ہوں کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ زارا جو کہ عالیہ سے کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کسی بھی صورتحال میں چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ زارا عالیہ کے مگرمچھ کے آنسو نہیں دیکھ پاتی اور اپنے ہی باپ کو غلط کہنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ہادی جو کہ جاتا ہے زارا کے والد عدیل کے پاس آفس میں جاب کے لیے، تو اچانک سے زارا کی تصویر عدیل کے ڈیسک پر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ زارا کی تصویر آخرکار یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ پھر وہیں پر دوسری طرف اس کی سوچ کی دوڑیں دوڑتی ہیں اور اسے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ زارا کے والد تو نہیں، تو کیا عدیل سے پوچھ بیٹھے گا ہادی کیا آپ زارا کے والد ہیں، اور عدیل کو پتہ لگ جائے گا کہ ہادی کوئی اور نہیں بلکہ سلمیٰ کا بیٹا ہے اور وہ اسے اپوائنٹ کر لے گا صرف اس لیے تاکہ وہ زارا کی خبر گیری کر سکے۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو اس بات سے ہو چکی ہے پریشان کہ اس نے آخرکار ایک پاگل انسان سے شادی کیوں کی، وہ بھی اپنی والدہ عالیہ کی بات مان کر۔ زین کی حرکتوں کو دیکھ کر پوری طرح سے مہرو بوکھلا چکی ہے۔ مہرو جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اگر زین کے ساتھ رہی تو اسی طرح سے پاگل ہو جائے گی اور اس پاگل کو مزید کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ تو کیا ہوگا آگے، کون سا نیا موڑ آئے گا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔